پریوں کی ایک بستی تھی جو خوابوں کی طرح حسین اور رنگین تھی۔ وہاں کے گھر بادلوں جیسے نرم، پھولوں جیسے خوشبودار اور ستاروں جیسے جگمگاتے تھے۔ ہر طرف چمکتی ندیاں، خوشبو بکھیرتے پھول اور رقص کرتی تتلیاں تھیں۔ وہاں کی پریاں کھیلتیں، گیت گاتیں اور ایک دوسرے سے جادو سیکھتیں۔ کسی پری کو ہوا میں اڑنے کا کمال آتا تھا تو کوئی پانی کی لہروں سے کھیلتی، کوئی رنگوں سے کھیل کر روشنیوں کا جادو جگاتی۔ انہی پریوں میں ایک نیک دل اور خوبصورت پری تھی جس کا نام عبیر تھا۔ عبیر اپنے دوستوں کی طرح زیادہ کھیل کود میں شامل نہیں ہوتی تھی۔ اس کی ماں بیمار رہتی تھی، اس لیے عبیر زیادہ تر وقت گھر پر گزارتی۔ صبح وہ اپنی ماں کی خدمت کرتی، دوا دیتی، کھانے پینے کا خیال رکھتی اور گھر کے کام بھی کرتی۔ باقی پریاں اکثر اسے کھیلنے کے لیے بلاتی، مگر عبیر مسکرا کر کہہ دیتی، میری خوشی میری ماں کی مسکراہٹ میں ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو میں بھی تم سب کے ساتھ کھیلنے آؤں گی۔ ماں کی خدمت کے ساتھ ساتھ عبیر کو ایک اور شوق تھا، مصوری۔ اس کے کمرے میں ایک چھوٹا سا کینوس رکھا رہتا جس پر وہ رنگوں سے خوبصورت مناظر بناتی۔ کبھی وہ تتلیاں بناتی، کبھی درختوں اور پھولوں کے حسین نظارے۔ لیکن اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ رنگ عام نہیں تھے۔ عبیر خود جنگل کے مختلف پھول توڑ کر ان سے رنگ تیار کرتی۔ وہ گلاب کے پھولوں سے سرخ رنگ نکالتی، سورج مکھی سے پیلا، نیلوفر سے نیلا اور بیلوں کے پتوں سے سبز رنگ۔ یہ سب رنگ اتنے حقیقی اور چمکدار لگتے کہ گویا تصویر زندہ ہو۔ عبیر کی مصوری کی شہرت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ کبھی کوئی پری اس سے اپنی تصویر بنواتی، کبھی کوئی اپنے خوابوں کے منظر۔ جب وہ تصویر دیکھتی تو حیران رہ جاتی کیونکہ لگتا تھا جیسے تصویر میں جان ہے۔ پریاں خوش ہو جاتیں اور اس کا شکریہ ادا کرتیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بات بستی سے نکل کر قصرے پریاں تک جا پہنچی۔ محل کی ملکہ جو بہت حسین اور وقار والی پری تھی، نے سنا کہ ایک چھوٹی پری ایسی تصویریں بناتی ہے جو زندہ محسوس ہوتی ہیں۔ ملکہ نے فوراً حکم دیا کہ عبیر کو محل بلایا جائے۔ عبیر پہلی بار محل میں پہنچی تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ چاروں طرف شاندار ستون، جگمگاتے فانوس اور سونے چاندی کے فرش بچھے تھے۔ ملکہ تخت پر بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے چہرے پر نرمی اور محبت جھلک رہی تھی۔ ملکہ نے مسکرا کر کہا، عبیر، میں نے تمہاری مصوری کے بارے میں بہت سنا ہے، کیا تم میری ایک تصویر بنا سکتی ہو؟ عبیر نے عاجزی سے کہا، ملکہ عالیہ، یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ اس نے اپنے کینوس پر ملکہ کا چہرہ بنایا اور جب تصویر مکمل ہوئی تو ہر کوئی حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ملکہ کا دوسرا وجود کینوس پر موجود ہے۔ ملکہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے عبیر کے قریب آ کر کہا، تمہارے ہاتھوں میں قدرت نے خاص جادو رکھا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تمہیں ایک اور انعام دوں۔ ملکہ نے اپنے خزانے سے ایک چمکتا ہوا برش نکالا اور عبیر کو دیتے ہوئے بولی، یہ کوئی عام برش نہیں، اس سے تم جو بھی تصویر بناؤ گی وہ حقیقت میں بدل جائے گی۔ یاد رکھنا، یہ نعمت دوسروں کی بھلائی کے لیے ہے، لالچ یا غرور کے لیے نہیں۔ عبیر نے احترام سے برش لیا اور شکر گزاری سے سر جھکا دیا۔ گھر آ کر اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کے لیے دعا مانگی اور پھر کینوس پر ایک خوبصورت مکان بنایا۔ جیسے ہی تصویر مکمل ہوئی، مکان حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گیا۔ عبیر اور اس کی ماں کے پاس اب ایک نیا خوبصورت اور مضبوط گھر تھا۔ پھر اس نے اپنی ماں کے لیے نرم بستر، خوبصورت کپڑے اور زیور بنائے۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ رفتہ رفتہ عبیر نے دوسروں کی بھی مدد شروع کر دی۔ کوئی پری آتی اور کہتی کہ مجھے ایک پھولوں کا ہار چاہیے، تو عبیر کینوس پر بناتی اور ہار حقیقت میں آ جاتا۔ کوئی کہتا کہ اسے ایک چھوٹا سا خوبصورت مکان چاہیے اور وہ بنا دیتی۔ ہر کوئی اس کی نیکیوں کا معترف تھا اور پوری بستی میں خوشیاں پھیلنے لگی۔ لیکن ہر جگہ جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ حسد بھی جنم لیتا ہے۔ عبیر کی ایک دوست تھی جس کا نام زمرد تھا۔ شروع میں وہ بھی عبیر کی کامیابی پر خوش ہوتی، مگر جیسے جیسے عبیر کی تعریفیں بڑھنے لگی، زمرد کے دل میں حسد جاگ اٹھا۔ وہ سوچتی، آخر یہ جادوئی برش عبیر کو کیوں ملا؟ میں بھی خوبصورت ہوں، میں بھی تصویریں بنا سکتی ہوں۔ اگر یہ برش میرے پاس آ جائے تو سب لوگ میری تعریف کریں گے، نہ کہ عبیر کی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، زمرد چپکے سے عبیر کے گھر آئی اور برش چرا کر لے گئی۔ صبح جب عبیر کو خبر ہوئی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئی۔ ماں نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹی، فکر نہ کرو، جو چیز نیکی کے لیے ملتی ہے وہ برائی کے ہاتھ میں جا کر دیر تک نہیں رہتی۔ صبر کرو، سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔
زمرد نے برش استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے اپنے لیے شاندار کپڑے اور زیورات بنائے، پھر ایک بڑا سا محل بھی کھڑا کر لیا۔ مگر چونکہ اس کے دل میں لالچ اور غرور تھا، اس کی بنائی چیزیں جلدی بگڑنے لگیں۔ زیورات ٹوٹ جاتے، کپڑے پھٹ جاتے اور محل کی دیواروں میں دراریں آ جاتیں۔ بستی کی پریاں یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتیں۔ آخر کار زمرد کی لالچ اس پر بھاری پڑی۔ ایک دن اس نے بہت بڑا خزانہ بنانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی تصویر مکمل ہوئی، خزانے کی جگہ اندھیرا اور طوفانی بادل نکل آئے۔ بستی میں شور مچ گیا، پریاں خوفزدہ ہو گئیں۔ ملکہ کو خبر پہنچی۔ انہوں نے فوراً محل سے نکل کر اپنی طاقت سے طوفان کو ختم کیا اور زمرد کو طلب کیا۔ زمرد لرزتی ہوئی آئی۔ ملکہ نے سخت لہجے میں کہا، یہ جادوئی برش تمہاری لالچ کے لیے نہیں تھا، تم نے اسے چرا کر اپنی بربادی خود لکھی۔ ملکہ نے برش واپس لے کے عبیر کو دے دیا اور زمرد کو سبق دیا کہ حسد ہمیشہ انسان کو رسوا کرتا ہے۔ عبیر نے دوبارہ وہی عہد کیا کہ یہ برش صرف دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گی۔ اس نے اپنی بستی کو خوبصورت باغوں، ندیوں اور روشنیوں سے سجا دیا۔ پریاں خوش تھیں، ماں مطمئن تھی اور عبیر کی نیکیوں کا چرچا ہر طرف تھا۔ یوں ایک نیک دل پری نے خدمت، صبر اور نیکی کے ذریعے نہ صرف اپنی ماں کا دل جیتا بلکہ پوری بستی کے لیے رحمت بن گئی۔